الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی خصوصی سحری کی ٹرانسمیشن، اور نام ہے ٹرانسمیشن کا بہار رمضان۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالی کی عبادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کچھ ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی خدمت، جن کے ساتھ حسن سلوک، جن کا خیال، جن کا احساس، جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری کرنے سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کی منزلیں یہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ انہی ہستیوں کے اندر ایک چمکتا دمکتا نام انسان کے والدین کا بھی ہے، اور والدین میں بالخصوص ایک نام باپ کا بھی ہے۔ والد، باپ، یہ بڑی عظمت والی ہستی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ فرمایا ہے، اور یہی آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے، جنت کا درمیانی دروازہ۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم والد یعنی باپ کی عظمت پر، ان کی رفعت پر، ان کے مقام و مرتبے پر مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی تربیت کے اندر اور اس کی پرورش کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ماں کا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ باپ کا حصہ بھی کم نہیں ہوتا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ شب و روز دھوپ کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی سختی کی پرواہ کیے بغیر، سردی کی پرواہ کیے بغیر جو کسب معاش کے لیے جاتا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما کر کے لاتا ہے، اور اپنی اولاد کی جو خواہشات اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ والد ہے اور باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی والد کے حوالے سے، والد کے حقوق کے حوالے سے، والد کی عظمت کے حوالے سے بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ان کو بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھولوں کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ عمومی طور پہ دیکھا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر والدہ کے ساتھ تو حسن سلوک ہوتا ہے، اور معاف کیجیے گا، ماں کا خیال بھی کیا جاتا ہے، احساس بھی کیا جاتا ہے، حسن سلوک بھی کیا جاتا ہے، کیئر بھی کی جاتی ہے، اور ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے۔ والدہ کا احترام، والدہ کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے فرمودات پر عمل پیرا رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بالکل کرنا چاہیے، کہ یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا مبارک طریقہ ہے۔ لیکن باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور باپ کے ساتھ بھی عظمت اور شفقت والا جو پہلو ہے یہ دونوں ہونے چاہیے۔ باپ کے ساتھ بھی عظمت والا پہلو بئی معنی ہو کہ ان کی تعظیم کی جائے، جب وہ آئیں تو یہ بچہ جو ہے، اولاد جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، اپنے والد کا ہاتھ چومے اور اپنی جگہ پر اپنے والد کو بٹھائے۔ اس طریقے سے ان کی عظمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور شفقت بئی معنی کہ جب والد صاحب اس نہج کو پہنچ جائیں، اس کیفیت کو پہنچ جائیں کہ ان کو اولاد کی اٹینشن کی ضرورت ہو، کیئر کی ضرورت ہو، تو اولاد اٹینشن بھی دے اور کیئر بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی پھول بھی شامل رہیں گے، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ مجھے مائک لگ رہا ہے جی اسد بھائی؟ اسد بھائی چاہیں تو اسد جی بھائی۔ بالکل۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک ہو چکی ہے، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتفاق کی بات ہے کل تلاوت اور نعت کی دونوں ہمارے اشفاق بھائی نے سعادت حاصل کی ہے، آج یہ سعادت امام صاحب کے زمرے میں آ رہی ہے۔ مرحبا، اشفاق بھائی سے بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ برکت دے۔ جی حضور۔ اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا بہت خوبصورت کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے مل کے انشاءاللہ عز و جل۔ سلمان بھائی آپ بھی اور اشفاق بھائی بھی انشاءاللہ اس میں ساتھ دیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے
بچنے کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجیے، بے نوا فکر ثروت کیجیے۔ کیا مطلب اس کا بے نوا فکر؟ جس کو دولت کی تمنا ہوتی ہے وہ دولت کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور جس کو دولت والا چاہیے تو وہ سرکار کے در پہ جاتا ہے۔ سرکار کے در پہ آ کے فقیر بن کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ثروت یعنی دولت، فکر ثروت کیجئے، یہاں کی بھی دولت وہاں کی بھی دولت۔ کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے، جب اپنا دربار لگایا میرے پیارے آقا نے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجیے، ہاں کیجیے، بے نوا فکر ثروت کیجیے۔ میرے کریم کی شان دیکھو، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، ارے مفلس و سامان دولت کیجیے، مفلس و سامان دولت کیجیے، من رآنی قدر الحق، جس نے کہا جو کہے
رآنی قد رأى الحق جو کہے کیا بیان کیا بیان کیا بیان کیا بیان اس کی حقیقت کی کیونکہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بال سدرہ والے چمن جہاں کے تھال سبھی میں نے چھاڑ ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا کیا بیان اس کی حقیقت کی جیے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو کیا بیان اس کی حقیقت کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے ہاں کیجئے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارائے زہر مصیبت کیجئے چارائے زہر مصیبت کیجئے آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان ہم کریں جرم ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے اور جو نہ بھولا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یا
اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے پچھلا رمضان مبارک یاد آ گیا۔ پچھلے رمضان مبارک میں بھی الحمدللہ ہم نے کلام یہ سنا تھا، لیکن اس وقت ہماری جگہ یہ نہیں تھی، سیٹ ادھر بنا ہوا تھا، سیٹ بھی دوسرا تھا، رمضان کی ہی نشریات تھیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام کی چاشنی عطا فرمائے۔ یہ کلام سنا ہے اور میں نے اس میں ایک نیت بھی کی ہے سنتے سنتے کہ اس کلام کے کم از کم 2 مصرے تو ایسے ہیں جن 2 مصروں پر الگ الگ شعر پر جو ہے الگ الگ جملے پر وہ پورا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ مر رعانی قدر الحق، جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے، یہ ایک اس پر بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اس پر بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ان 3 پر تو انشاءاللہ ہم نے عرض کروں کہ اس کلام کے، مجھے ایسا لگتا ہے، میری فیلنگ ہے کہ اس کلام کے ہر مصرے پہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جو برکت دے۔ پہلا مصرع ہے اس کا، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، پورا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں یہی کہنے والا تھا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ میرے جو ہے وہ زبان کی بات جو ہے وہ لے لی، مرحبا۔ تو واقعی ان پر بھی ہو سکتا ہے، ہر مصرے پر ہو سکتا ہے، لیکن ان 3 پر سلسلے کی نیت میں نے کر لی الحمدللہ۔ یہ ہمارے خالد مفتش بھائی ہوتے ہیں PCR میں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی موضوعات کی فہرست میں آگے چل کے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج بہرحال موضوع ہے ہمارا جنت کا درمیانی دروازہ، اور باپ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین، باپ کی اہمیت، باپ کی افادیت اور باپ کا جو ایک سایہ ہوتا ہے، اس کو جس طرح ایک ایسا بچہ سمجھ سکتا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، شاید جیسے وہ سمجھ سکتا ہے جس کا باپ ہے، جس کا والد ہے، وہ شاید اس کو ویسا نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اپنے والدین کی قدر عطا فرمائے۔ راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی راشد بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ انسان پر جو شخص بھی، جو ذات بھی احسان کرتی ہے تو دین اسلام اس احسان کرنے والے کا احسان مند ہونے کا حکم دیتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پاتا ہے، دنیا میں آ کر ہی نعمتیں پاتا ہے وہ۔ تو دنیا میں آنے کا جو سبب اول ہیں اس ظاہری کائنات میں، وہ ہیں اس کے والدین۔ جتنا احسان اور جتنی مہربانی والدین کی اپنی اولاد پر ہوتی ہے، دنیا میں کوئی اس کی نظیر اور مثیل نہیں ہو سکتا۔ سلمان بھائی، والدین میں سے بالخصوص والد کی فضیلت اور اس کے حقوق پر ہم نے انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے، ہمارا سلسلہ اور مکالمہ ہوگا۔ ابتداءً میں یہ بات ذکر کر دوں کہ قرآن مجید برہان رشید کا اسلوب آپ دیکھیں، احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں تو والدین کے حقوق بیان کیے گئے، اور تقریباً اکثر مقامات پر تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے، یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کئی مقامات پر والد کی فضیلت الگ سے بھی بیان کی گئی اور والدہ کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی۔ اب ہم والد کی فضیلت پر آئیں گے، لیکن والدہ کی فضیلت تو میں یہاں ابتداءً یہ بات ذکر کر دیتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ مہربانی، حسن سلوک اور شفقت کے معاملے میں والدہ کو والد پر افضلیت حاصل ہے، یہ اور اس پر سارے ائمہ کا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس معاملے میں، حسن سلوک اور شفقت کے معاملے میں ماں کو باپ پر فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ماؤں کے قدموں تلے ہے، اگر یہ حدیث پاک میں آیا ہے تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر ماں نے اپنا اترے خون یعنی دودھ پلایا ہے بچے کو، اگر ماں نے اپنا اترے خون یعنی دودھ پلایا ہے تو باپ کے خون پسینے کی کمائی کے لقمے سے بندے کی
کی بھوک کو مٹایا ہے. اللہ اکبر. اور اگر ماں کی گود سے انسان کو بولنا آیا ہے تو باپ کی انگلی سے انسان کو چلنا آیا ہے. تو دونوں کی فضیلت کو دیکھنا ہے اور باپ کی کتنی اہمیت ہے, اور باپ کو راضی کرنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا, اس کی اطاعت کرنا شریعت کے دائرے کار میں رہ کر, یہ کتنا افضل کام ہے, کتنی افضل عبادت ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد. اللہ اکبر. باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, سخط اللہ فی سخط الوالد, اور باپ کی ناراضی میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے. اور باپ کو ناراض کرنا, اس کو تکلیف دینا, اعلیٰ حضرت کا ایک میں جزیہ ذکر کرتا ہوں, بڑا عبرت دلانے والا ہے. اور جو اولاد ماں کے حقوق کی ادائیگی کا نام لے کر باپ پر ظلم و ستم کرتی ہے, یک طرفہ ہو کر, جب والدین میں تنازع ہوتا ہے, کوئی جھگڑا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو یک طرفہ ہو کر باپ کو محرومی کا شکار کرنا, اس کو اذیت میں مبتلا کرنا اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کرنا, وہ اولاد غور کرے. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا, اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا رسالہ ہے الحقوق لطرح الحقوق, اس میں اعلیٰ حضرت سے ایسے شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ جو اپنے والد کی جائیداد پر غاصب ہوتا ہے, اس پر قبضہ کرتا ہے, باپ کو اذیت دیتا ہے, باپ کو تکلیف دیتا ہے, اور باپ کی تذلیل, اس کی تحقیر پر آمادہ ہوتا ہے, یعنی باپ کو تکلیف دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایسے شخص کا حکم بیان فرمایا کہ وہ فاسق ہے, فاجر ہے, کبائر کا مرتکب ہے, آگ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا, بہت مطلب جھنجھوڑنے والا یہ اور عبرت دلانے والا یہ فرمان ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کا نہ فرض اور نہ نفل کوئی عمل اصلاً قبول ہی نہیں ہوگا, اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی مصیبت اور بلا آئے گی. اور ایسا شخص جو باپ کو ایذا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خوف ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کیسی الارمنگ چیزیں ہیں کہ دین اسلام ہمیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا بتایا, اور دوسری جگہ پر یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی ماں کی جو ہے وہ سائیڈ لے کر باپ پر ظلم پر آمادہ ہو جائے تو یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ دونوں پر ظلم کرے. ایک تو وہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے لیکن باپ پر ظلم کر رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو دونوں پہ ظلم کر رہا ہے, دونوں ہی غلط ہیں, اور دونوں کو اپنا انداز اور اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. میروز بھائی, جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات گھر کے اندر, میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو امتحان میں نہ ڈالیں, اپنے ڈسپیوٹ اتنے جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جا کر کے اپنی اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں. ماں باپ کو بھی چاہیے ایسا نہ کریں, اپنی اولاد کا ہی خیال کریں, اپنا بھی خیال کریں, دونوں طرح کے معاملات رکھیں. لیکن اولاد مہروز بھائی ایسے موقع پر بعض اوقات جو ہے ون سائیڈڈ ہو جاتی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی, ظاہر سی بات ہے, دین اسلام نے والدین دونوں ہی کے حقوق بھی بیان فرمائے, دونوں کی عظمت اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ والدین تیری جنت ہیں یا دوزخ ہیں, تو ان دونوں کو راضی کر, یا ان دونوں میں سے جو ایک موجود ہے, اگر ایک موجود نہیں ہے دوسرا موجود ہے, تو اس کو راضی کر کے جنت کا راستہ تلاش کر. یہ مضامین احادیث کریمہ میں آئے ہیں. اور جب ہم والدہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں, یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں والدہ کی عظمت کا قائل ہوں, یا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ والدہ کی عظمت کا قائل ہے, تو ایک جو اس کے بیک پہ چیز ہوتی ہے, لاشعور میں چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے والدہ کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا ہے, اور ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر, ان کے حکم پر والدہ کی اطاعت کر رہا ہے, والدہ کا خیال رکھ رہا ہے, اور رکھنا ہی چاہیے. یہاں پہ یہ پہلو نہیں ہے معاذ اللہ کہ والدہ کو اگنور کر دیا جائے, انہیں اگنور بالکل نہ کیا جائے, بلکہ بات تو یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ والدہ کی آڑ لے کر والد کو اگنور کرنا. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ تیرے والدین اگر تو ان کو راضی کر لے تو تیرے لیے رب راضی ہو جائے گا, جنت مل جائے گی, اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا, جنت نہیں ملے گی. تو اگر پاک میں فرمایا گیا نا جی کہ بدبخت ہے وہ کہ جو اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کو بڑی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. جنت حاصل کر. رمضان کے حوالے سے جو روایت ہے, تو اب اس میں دونوں کا ذکر ہے. اگر ایک کو راضی رکھتا ہے اور ایک کو ناراض کرتا ہے تو یہ بھی رب تعالی کی نافرمانی ہے. اور فرما برداری یہی ہے کہ دونوں چیزیں ہی, دونوں ہی کی اطاعت بھی کی جائے, فرما برداری بھی کی جائے. دین اسلام کا ایک بڑا زبردست حسن یہ ہے کہ ہر شے کو اور ہر شخص کو
اس کا جو مقام ہے اس مقام پہ چاہتا ہے دین اسلام. سبحان اللہ. اگر ہم اس شے کو، اس شخص کو یا اس بات کو اس مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ اپنے مقصد اور اپنی مفاد کے خاطر یا اپنے فاسد گمان کے مطابق لے جائیں گے تو دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. میں آج چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتا ہوں. نماز کیسی زبردست عبادت ہے، کتنی اس کی فضیلتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اوقات مکروہہ میں پڑھنا جب شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا تو اب ان اوقات میں پڑھنے والا ثواب کا حقدار نہیں ہوگا بلکہ گناہگار ہوگا. اسی طرح جن ایام میں روزے رکھنا منع ہے، سال کے 5 ایام میں روزے رکھنا منع ہے، تو اب ان ایام میں روزے رکھنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، گناہگار ہوگا. تو دین اسلام کی خوبصورتی یہی کہ جس کا جو اسٹیٹس ہے اسے وہیں پہ رکھا جائے اور کسی دوسرے کو اس کے اسٹیٹس کی آڑ لے کر وہ ڈیگریڈ نہ کیا جائے، زیادتی نہ کیا جائے، جسے کہتے ہیں نا وہ بغض علی اور حب معاویہ والا معاملہ، کہ ایک کی محبت میں کسی دوسرے کی طرف جو ہے وہ بے ادبی اور اس کے حقوق تلف کرنے کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں ہی کی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے. سلمان بھائی یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. راشد بھائی نے فرمایا تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ شکر کرنے کا کہتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور یہ آیت مبارکہ جو ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے بڑی پیاری 4 باتیں لکھی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فرمایا، اور آگے جو حق بیان فرمایا اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا. اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی، 4 لطیف نکات یہاں پہ بیان فرمائے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا وہ اس لیے بیان فرمایا کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب رب تعالیٰ کی منشا ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. تو حقیقی شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ظاہری اعتبار سے شکر وہ والدین کا بنتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت جب کسی کو عطا فرماتا ہے بغیر عوض کے عطا فرماتا ہے، وہ کسی سے عوض نہیں چاہتا، نہ کوئی اسے عوض دے سکتا ہے. اور والدین کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ودید کر دی ہے کہ والدین بھی جو اولاد پہ شفقت کرتے ہیں، رحمتیں کرتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں وہ بغیر کسی عوض کے دیتے ہیں، وہ اس سے کسی اجر کا، کسی اس سے صلے کا ڈیمانڈ نہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت دے کر اتنا عطا فرماتا ہے، مسلسل عطا فرماتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ تھکنا اس کی شان ہے. اور والدین کو بھی رب تعالیٰ نے اس صفت سے متصف فرمایا کہ والدین بھی بچپن سے لے کے بندہ بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر والدین حیات ہیں تو وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ مزید کر دیں، وہ بھی تھکتے نہیں ہیں. تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کسی سے اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. اور والدین کو بھی اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے کہ والدین اپنی فرما بردار اولاد کا بھی خیال کرتے ہیں اور نافرمان اولاد کا بھی خیال کرتے ہیں. وہ اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو دائمی عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اسے ہدایت کا رستہ عطا فرماتا ہے. قرآن کریم عطا فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا کہ بندہ کسی طریقے سے ہدایت پہ آ جائے اور دائمی عذاب سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت عطا فرماتا ہے اور والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری اولاد کسی مستقل تکلیف میں نہ آئے. اسی لیے وہ بچپن سے لے کر ایک عمر تک بندہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن والدین پھر بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کیا سوچ کر کہ اس کا بھلا ہو جائے، یہ کسی غلط رستے پہ نہ جائے، یہ کسی ایسے رستے پہ نہ جائے جہاں پہ اس کا نقصان ہو. تو یہ بڑی پیاری جو اس آیت کے ضمن میں تفسیری نکات تھے مجھے بڑے اچھے لگے. اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مہروز بھائی کی باتوں کو اگر کنکلوڈ کریں تو اس حدیث پاک پہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجے پر رکھ کر جو ہے وہ ان سے بات کی جائے. جی اشفاق بھائی. بہت پیارا موضوع ہے، والد کی بالخصوص اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. جی جس طرح ماں کی ایک عظمت ہے، اہمیت ہے، وہیں پر باپ کا بھی ایک رتبہ ہے، مقام ہے. اور ماں اور باپ دونوں کے درمیان ہمیں بیلنس بھی رکھنا ہے، اور باپ کی تعظیم جو ہے وہ زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہے. اسلام جی بڑا پیارا. ہاں، اسلام نے بہت پیارے انداز میں سب کے حقوق بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات مینشن فرمائی ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا حق بیان کیا. یہ ان کے رتبے کو کس قدر بڑھاتا ہے. کہیں پر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا, یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا یہ حکم ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان ہی ہوگا, ماں باپ کے ساتھ احسان ہوگا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تو انہیں ہوں بھی نہ کہنا. ہوں جو ہے, اف جو ہے, یہ کسی کے ساتھ بد تہذیبی بدتمیزی کا سب سے ادنا جو لفظ ہوگا اردو میں وہ ہوگا ہوں. اب یہ ہوں جو ہے نا, یہاں سے آغاز ہو سکتا ہے. عربی میں اف کہہ کے اسے بیان کیا گیا. انہیں یہ بھی نہ کہنا, چاہے جائے کہ کوئی بڑی بات کی جائے, انہیں جھڑکا جائے, انہیں مارا جائے معاذ اللہ. فرمایا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور نہ انہیں جھاڑنا, وقل لہما قولا کریما, بلکہ ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا, کریم بات کرنا, میٹھی بات کرنا. سب سے بڑی تیرے کریم بات کی یہ حقدار ہے. فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور عاجزی اور رحمت کے, مہربانی کے بازو ان کے لیے بچھا دے. تو وزیر ہے, تو منسٹر ہے, تو مشیر ہے, تو نگران ہے, تو ذمہ دار ہے, تو کچھ بھی ہے, تو کتنا بڑا اور عہدے دار عزت دار ہو جائے, تو بادشاہ کیوں نہ بن جائے, لیکن ماں باپ کا تو بیٹا ہے, تو بیٹی ہے, اور تو ان کے لیے عاجزی کرے گا تو ہی کامیابی پائے گا. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ تعالیٰ خود خالق کائنات وہ فرما رہا ہے کہ میرے ان دو بندوں سے جو تیرے ماں باپ ہیں ان کے لیے مجھ سے یوں دعا کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالا, جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. چاہتے تو گلا دبا دیتے, میں اتنی سی تو جان تھا, ایک وقت کا کھانا نہ دیتے, 2 وقت کا کھانا نہیں دیتے تو مر جاتا, سانس روک دیتے, ہلکا سا ناک دبا دیتے تو شاید میں یہاں سے چلا جاتا دنیا سے. انہوں نے ایسا نہ کیا. بچپن میں کیسے رحم کیا, اپنی نیندیں خراب کر کر کے, باپ نے پسینہ بہا بہا کے اپنی نیندیں قربان کر کر کے اولاد کو پالا, اور یہ اولاد جو ہے وہ آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے پہ تلی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں ہوتا ہے, اپنا ہر چیز کا خیال ہوتا ہے. بالخصوص باپ, ماں کے لیے تو ابھی اگر کسی کے دل میں عزت ہے, ویسے سلمان بھائی فیکٹ تو یہ ہے کہ جو باپ کی عزت نہیں کرتا نا, ماں کی بھی نہیں کرتا ہے. جو ماں کی کرنے والا ہے نا وہ الٹیمیٹلی باپ کی بھی کرے گا. اور یہ معاملہ جس کے دل میں عزت ایک کی ہے دوسرے کی بھی آ جاتی ہے, اور جو بالکل بد تہذیب ہو چکا ہے تو وہ باپ کو چھوڑے ماں کو بھی نہیں پوچھے گا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن باپ کا ایک معاملہ ہے, ماں کی دعا جنت کی ہوا, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے باپ, ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی دعا جا بیٹا رکشہ چلا. ایسا نہیں ہے, باپ نے بھی دعا دی ہے, باپ کی دعا سے بھی انشاءاللہ جنت کی ہوا ملے گی. میں یہاں پر چند 1-2 شعر کسی کے کہے ہوئے باپ کی عظمت پہ پیش کرتا ہوں, آپ کو انشاءاللہ امید ہے مزہ آئے گا. کسی نے کہا عزیز تر, نہیں طرز والے نہیں ہیں وہ تھوڑے ہیں ہی تحت اللفظ. کہتا ہے شاعر, عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, وہ کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. وہ کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا, جوانی بھر کو وہ پیٹ اپنا کاٹ رکھتا تھا. وہ لوٹتا تھا کہیں دیر رات کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. گلے تھے مجھ کو مگر پھر بھی ایسے چاک داما سے, گلے تھے مجھ کو مگر پھر بھی ایسے چاک داما سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ماں سے وہ کم نہیں ہے. آج ہم گلا کرتے ہیں کہ باپ نے کیا دیا ہے, میرا باپ چھوڑ کے کیا گیا ہے. ہمارے لیے کچھ بالخصوص جو مڈل کلاس فیملیز ہیں یا جو لوور کلاس فیملیز ہیں, جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں, جن کے باپ جو ہے کچھ بنا نہیں سکے, سب کا اپنا اپنا نصیب ہے. تو بعض اوقات ان کی اولاد کو یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کیا ہی کیا, اتنے نقصان کر دیے, یہ فیصلے کیے, وہ کر دیا, یہ غلط کر دیا. معاشرے میں بھی ناک کٹاتے اپنی بھی ماں باپ کی بھی, اور یہ باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, یہ جو وجود آپ رکھ رہے ہیں نا, جس سے سانس لے رہے ہیں, جس سے دنیا کی نعمتوں سے لذتیں حاصل کر رہے ہیں, یہ وجود بھی ان کا دیا ہوا ہے, یہ بھی تو انہوں نے دیا ہے.
آج بقرہ عید میں مثال دیتا ہوں, آج بقرہ عید میں کوئی آپ کو 2 کلو 5 کلو 10 کلو گوشت دے دے, آپ اس سے بڑے محبت سے ملتے ہیں, جزاک اللہ یار آپ نے مجھے اتنا گوشت دیا, بڑی نوازش, آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت سے آپ پیش آئے. اگر کوئی پوری گائے دے دے, کوئی بکرا دے دے, تو سارا سال اس کے گن گائیں گے. اب ذرا غور کیجئے, 60-70 کلو کا گائے نہیں, بکرا نہیں, بلکہ آپ کا اپنا وجود, اس میں ہڈیاں, اس میں خون, اس میں اللہ کی نعمتیں, ان سب کے مالک آپ کے ماں باپ ہیں. یہ وجود ماں باپ نے دیا ہے. جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دیا ہے تو ان کی عزت کس قدر زیادہ ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے. آج ہم 2 پیسے کمانے لگتے ہیں نا سلمان بھائی, کچھ پیسے کمانے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم کچھ بن گئے, لیکن وہ وقت یاد کیجئے جب ہم کچھ نہیں کما سکتے تھے, جب ہمارے پاس 2, 5, 10 روپے نہیں ہوتے تھے, اس وقت یہ دیتے تھے ہمیں. اتنا بڑا جو ہے ایک ایج تک انہوں نے کیا, اس کے بعد جا کر بچے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں. اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے جب پائی کے لیے ان کے محتاج ہوتے تھے, اور اس وقت پر انہیں نہیں لے کے جانا چاہیے کہ انہیں محتاجی ہو, ان کی حاجت سے پہلے انہیں پیش کر دینا چاہیے. بہت پیاری بات کی آپ نے برکت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی. یہ جو اشفاق بھائی نے اشارہ کیا کہ اگر والدین نے کچھ نہیں کیا, والد نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہ کرنے سے مراد ظاہر سی بات ہے یہاں پہ مادیت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بڑی سی جو ہے نا عالیشان کوٹھی نہیں بنائی, بنگلہ نہیں بنایا, کوئی اچھا سا گھر نہیں دے دیا, کوئی گاڑی نہیں دے دی, اور کوئی بینک بیلنس نہیں دیا, تو اب جو ہے نا اولاد بعض اوقات کہتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا, جو اشفاق بھائی نے اشارہ کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اے حقیر یہ سمجھ, یہ بات جان اے شخص کہ والدین کا جو حق ہے وہ ہے کس چیز کے بدلے میں, ہے کس چیز کے بدلے میں, وہ نہ گاڑی کے بدلے میں, یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت نہیں, اس میں تھوڑی سی لگا کے عرض کر رہا ہوں کہ نہ گاڑی کے بدلے میں ہے, نہ گھر کے بدلے میں ہے, نہ بینک بیلنس کے بدلے میں, بلکہ ان کا جو حق ہے, ان کا جو احسان ہے, اور ان کی جو قرآن و حدیث میں عظمت بیان ہوئی ہے, وہ صرف اس لیے کہ تیرا وجود ان کا طفیل ہے. صرف یہ ایک وجہ. اب یہ وجہ تو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میرا وجود میرے والدین کی مرہون منت نہیں ہے, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اگر کسی کے ماں باپ کچھ بھی نہ کریں, پیدا ہوتے ہی وہ پیدا ہوا اور چلے گئے دنیا سے, مثال کے طور پر, تو وہ کہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا, میں تو پیدا ہوا وہ چلے گئے, پھر بھی زندگی بھر ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے, ایصال ثواب کرے, کیونکہ وہ ماں باپ تو بہرحال ہے. مدینہ. اشفاق بھائی آپ جو مدنی پھول بیان فرما رہے تھے, مہروز بھائی نے بھی ماشاءاللہ اس میں ایڈیشن کیا ہے. مجھے اس سے کچھ اپنا جو ہے نا وہ یاد آ گیا. آج ہم گرمی کرتے ہیں, اور گرمی واقعی لگتی بھی ہے, ظاہر سی بات ہے گرمی ہے تو گرمی لگے گی, لیکن مجھے ایک وقت یاد آ گیا, مطلب میں اپنی, یعنی آپ نے مجھے میرے بچپن میں آپ کے مدنی پھولوں نے پہنچا دیا کہ کس طرح ہمارے والد صاحب نے ایفرٹ کی, محنت کی, کوشش کی, اور آج مطلب ہم لوگ کہاں یہاں ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, واقعی نگران شورا نے بھی ایک بات کہی تھی, آپ کبھی سوچیں, اصل میں ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم غور نہیں کرتے, ہم اس بات طرف آتے نہیں ہیں کہ ہمارے والدین نے ہماری پرورش کیسے کی ہے, ہمیں آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں ہمیں یہاں تک کیسے پہنچایا ہے. یعنی ان کی اہمیت, افادیت اور جو کچھ انہوں نے کیا, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی. نگران شورا نے فرمایا ایک دفعہ مثالی معاشرہ سلسلے کے اندر, آپ فرمایا کہ بھئی اولاد اگر یہ شکوہ کرے کہ میرے باپ نے مجھے کبھی فون نہیں کیا, تو کیا آپ نے کبھی اپنے باپ کے موبائل میں جو ہے بیلنس ڈلوایا؟ اس کے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہوگا, بیچارے کے موبائل میں بیلنس ہوگا تو کال کرے گا. یہ اور پھر ایک اور عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ باپ میں اور اولاد میں فرق یہ ہے کہ جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر اولاد دعا کرتی ہے, جی دعا کرو اللہ پردے پوش کر لے, یعنی عافیت مانگ رہا ہے اپنے باپ کے لیے, موت مانگ رہا ہے کہ اب یہ مر ہی جائے. جب لیکن ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے مرنے کی دعا نہیں کرتے کہ یہ مر جائے, ختم ہو جائے, جان چھوٹے, اتنا لگ رہا ہے. نہ, ماں باپ جو ہے وہ مکان بیچ کے, ہم نے بالکل دیکھا ہے معاشرے کے اندر, مکان بیچ دیا, سب کچھ اپنا سونا جمع پونجی ساری بیچ کے اپنے بچے پر لگائی, اپنی اولاد کا علاج کیا, اور آج وہی جو ہے وہ بچہ اٹھے اور بولے میرے باپ نے کیا کیا یا میرا باپ کیا کر رہا ہے. الامان والحفیظ, اللہ اس دن سے اور یہ جملہ کہنے سے محفوظ فرمائے. آمین. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے ہر ایک عزیز اور رشتہ دار اور بالخصوص والدین کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک کا اور ان کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور خود
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو تھا وہ اپنی رضائی والدہ، اپنی رضائی والد کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کر کے بھلائی کر کے ہمیں بتایا کہ میں جو رشتے میں میرے رضائی والد یا رضائی والدہ ہیں ان کا ادب و احترام کس قدر کرتا ہوں، اگر اپنے حقیقی والدین کو میں پاتا تو ان کا ادب و احترام کس انداز میں کیا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں فاقبل ابوہ من الرضاعہ، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والد تشریف لائے، فوضع له بعد ثوبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھا دی ان کے لیے، اور جو آپ کے رضائی والد تھے وہ اس پر بیٹھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رضائی والدہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چادر ان کے لیے بچھائی اور اپنی رضائی والدہ کو اس پر بٹھایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ثم اقبل اخوہ من الرضاعہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی بھائی تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقام لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے آپ، اور فاجلسہ بین یدیہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا انہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ خود اپنے رضائی والدہ کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرماتے ہیں، اور پھر وہ والدہ کی محبت، پھر وہ والدہ کا پیار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارا دین یہ اسلام کس قدر حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ نے دیکھا ایک شخص، ایک نوجوان، اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص چل رہا تھا اور ایک پتھریلی زمین تھی۔ آپ نے دیکھا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس نوجوان سے فرمایا، ان کا نام تھا ابو غسان، فرمایا کہ تمہارے پیچھے جو چل رہا ہے شخص یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو نے حق میں خطا کی، اور ارشاد فرمایا کہ تو نے سنت کے موافق کام نہیں کیا، سنت کے خلاف کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا تمشی بین یدی ابی کا، ارشاد فرمایا اپنے والد کے آگے مت چلا کر، اور پھر فرمایا ولیکن امشی عن یمینہ او خلفہ، ارشاد فرمایا کہ یا تو والد کے دائیں جانب چل یا والد کے جو ہے وہ پیچھے چلا کر، اور پھر چلنے میں فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہ آئے جو تجھے تیرے والد سے جدا کر دے، درمیان سے ایسا قریب ہو کے چلا کر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو کبھی غصے کی نگاہ سے مت دیکھ، کبھی ترچھی نگاہ سے مت دیکھا کر اپنے والد کی جانب، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کھانے کے لقمے پر تیرے والد کی نظر ہو اسے چھوڑ دیا کر، کہیں تیرے والد کو عزیز ہو اور تو اسے اٹھا کے کھا لے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک تیرے والد سو نہ، جب تک تیرے والد ولا تقعد حتی یقعدا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے والد نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک تو مت بیٹھا کر، بیٹھنے میں ان سے پہل مت کیا کر، اور پھر فرمایا کہ جب تک تیرے والد سو نہ جائیں اس وقت تک آرام نہ کیا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، پھر ہمارے اسلاف یہاں تو حال یہ ہے باپ درد سے کراہ رہا ہے اور بچہ جو ہے یہ بول رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تھوڑی کھانسی ہو جائے انداز بنا ہوا ہے، توبہ، بالخصوص والد کو تو بس ان کا کمرہ بدلو، تھوڑا دور کر دو یار، کوئی اور مطلب اولڈ ایج ہاؤسز کی طرف سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو یا باپ کو جو ہے وہ نکال دیں، ماں کو بھی ساتھ رکھنے کا ذہن ہے، باپ کے لیے تو بہت زیادہ نرم گوشہ جو ہے وہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے بہانے اور آزار تلاش کرتے ہیں کہ یہ عذر ہے، یہ وجہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ 11 بچوں کو 2 ماں باپ پال لیتے ہیں، لیکن 11 بچے مل کر انہیں پالنے میں بڑی انہیں دقت ہوتی ہے، بہت ہی بے باکی کا دور آ چکا ہے۔ یہ ادب سنیں جو بتایا جا رہا ہے، ابھی مزید ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، مکمل ہو گیا، صحابی رسول ہیں، اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر سے اس کو بیان فرمائیں۔ واہ، یہ جو مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کر یہ باتیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہمارے گھر میں بھی سکون ہو، طمانینت ہو، قرار ہو، چین ہو، سکھ ہو۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگا، اور یہ تعلیمات دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو آج سکھا رہا ہے، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات جو سکھا رہی ہے، امیر سنت سے فیضان لے کے مبلغین دعوت اسلامی آج صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز پہنچا رہے ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی حاجت بھی ہے،
اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت بھی ہے. ایک دفعہ پھر سے سماعت فرمایا سب وہ جو آپ نے کہا کہ ابھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے والد کے آگے مت چل، لا تمشی بین یدی ابیک. ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے آگے مت چل، ان کے پیچھے چلا کر، یا ان کے دائیں جانب چل یا ان کے پیچھے چل. اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی شے تیرے اور تیرے والد کے درمیان نہ آئے، اس انداز میں چل کہ جو تیرے رستے کو، تیرے والد کو تجھ سے جدا کر دے. اور فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو ترچھی نگاہ سے، غصے کی نگاہ سے مت دیکھ. ارشاد فرماتے ہیں اور تیرا والد کھانے کے جس لقمے کی جانب نظر کرے اسے چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے محبوب ہو اور تو اس میں پہل کرے، اپنے والد کے اس لقمے کو تو کھا لے. اور پھر فرماتے ہیں ولا تقعد حتی یقعدا، جب تک تیرے والد نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک ان سے پہل مت کر، اور ان سے پہلے مت سو. ارشاد فرمایا جب تک وہ آرام نہ کریں، جب تک وہ نہ سو جائیں اس وقت تک تو نہ سو. اور ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ کریم کا ایسا مبارک انداز تھا کہ والد کا اس قدر ادب، احترام، تعظیم، توقیر کیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میرا بیٹا اس قدر میرا جو ہے وہ فرما بردار تھا. ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا مطیع و فرما بردار تھا، دن میں جب کبھی میرے ساتھ چلتا تھا ہمیشہ میرے پیچھے چلا کرتا تھا، کبھی مجھ سے آگے نہیں چلتا تھا. اور جب رات کا وقت ہوتا تو کبھی میرے پیچھے نہیں چلتا تھا، مجھ سے آگے چلا کرتا تھا کہ کہیں کوئی نقصان پہنچانے والی شے ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، میرے والد اس سے محفوظ رہے. یہ وہ مدنی پھول ہیں جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، یار ان کی طرح کے ہمارے انداز ہوں، ان کی طرح کے بال ہوں، ان کی طرح کپڑے ہوں، اور ہم بس ویسٹ کرتے ہیں اپنے دن رات میں. وہاں کے جو قوانین ہیں، بعض ایسی کنٹریز ہیں، بعض ایسے معاشرے ہیں وہاں پر یہ قوانین ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ مار ایک تھپڑ لگا دے، کسی وجہ سے کوئی تعدیبی کارروائی کرے، تو بچے کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ بھائی قانونی کارروائی کرو، آپ ایف آئی آر کٹوا دو، آپ پولیس کو بلا لو. ایک وہ معاشرہ ہے اور ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں باپ کی یہ عزت، یہ تعظیم اور ایسا پیار اور ادب سکھایا جا رہا ہے. اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہاں پر واقعی والدین کی کوئی قدر نہیں رہی. اب ایک طرف دین ہے بالکل اور ایک طرف دنیا ہے. دین ہمیں ہماری اولاد کو کیا سکھا رہا ہے یہ مدنی چینل بتا رہا ہے. یہ دین سکھا رہا ہے اور ہم کیا سکھا رہے ہیں. جہاں ہم بھیج رہے ہیں بچے کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جہاں اس کو غوطہ لگوا رہے ہیں وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے یا وہاں کیا بتایا جا رہا ہے، یا وہاں سے سیکھ کے آئے گا، لے کے آئے گا تو کیا لے کر آئے گا، اس پر غور کی حاجت ہے. جی مہروز بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو باتیں عدنان بھائی حدیث پاک مبارکہ سنا رہے تھے جی، اور میرے ذہن میں وہ مدنی انعام آ رہا تھا جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے 19 مدنی پھول ہیں جی. تو وہ 19 مدنی پھول میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کس وقت جب عدنان بھائی یہ حدیث سنا رہے تھے، کیونکہ وہ مدنی پھول ایسا لگتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کے جو ہے بنائے گئے. اس میں والدہ کی بھی عزت ہے، والد کا بھی ادب و احترام ہے، ہاتھ چومنے تک کا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ نے بات کی. میں خود اپنا عرض کروں، جب میں نئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ رہا تھا، جس ایک چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ فیضان مدینہ میں اجتماع تھا اور ہم حلقے کے ساتھ گاڑی میں آئے تھے. اس میں ایک باپ بیٹے بھی تھے. اچھا. تو جب صلاۃ و سلام کے بعد ملاقات ہوتی ہے جیسے اسلامی کرتے ہیں حلقوں میں، تو جب وہ باپ بیٹے ملے تو وہ جو بیٹے تھے وہ میرے دوست تھے. صحیح. میں نے دیکھا کہ اس بیٹے نے اپنے والد کا ہاتھ چوما ہے. حقیقتاً میری کیفیت ایسے ہوئی کہ جیسے میں گر جاؤں گا. میں بیٹھ گیا تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ والد کے جو ہے وہ ہاتھ چومے جاتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. یہاں پہ ان والدین کو توجہ دینی چاہیے جو بعض اوقات ناسمجھی میں اور عجیب وسوسوں کے تحت بچوں کو، اپنے گھر کے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو یا اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول کے قریب نہیں آنے دیتے، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تو وہ ماحول ہے جو رب کا فرما بردار بنائے گا. اور جب کوئی شخص رب کا فرما بردار بن جائے گا تو وہ والد کا بھی فرما بردار ہوگا، وہ والدہ کا بھی فرما بردار ہوگا. میں عید کے دن ایک شخص سے ملا، ایک اسلامی بھائی سے، تو میں گلے ملا جیسے ہم گلے ملتے ہیں، تو وہ بڑے اچھی طرح سے گلے ملے اور وہ دوسروں سے بھی مل رہے تھے. تو میں نے ایسے ہی عذرائے تفنن کہا اپنے بھائی سے بھی ملا کہ نہیں بھائی ملے کہ نہیں آپ؟ کہا نہیں ہم بھائی سے نہیں ملتے ہیں گلے. میں نے کہا کیوں؟ کہا بس ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں، ہم اپنے ابو سے، بھائی سے عید تو باہر والوں سے ملتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ، گھر والوں سے تو زیادہ ملنی چاہیے، ہم سے 3 دفعہ ملے اور ان سے 4 دفعہ ملو یار، یہ تو زیادہ حقدار ہے آپ کے اس کے سلوک کے. کہا نہیں وہ ویسے ہمارے میں ہے ہی نہیں.
میں نے کہا یہ ہونا چاہیے, اظہار بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات باپ کا بیٹوں سے یا بیٹوں کا باپ سے ماں سے محبت والا رویہ ہوتا ہے, اظہار نہیں ہوتا. تو اظہار بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے, جس سے محبت ہے اسے کہہ دے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ محبت اور پکی اور مضبوط ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ سناؤں گا جو کہ بڑا پیارا اور مختصر کر کے سناتا ہوں. ایک بیٹا تھا, اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا تھا, بہت خدمت کرتا تھا, خیال رکھتا تھا. وہ رائے خدا میں چلا گیا. اللہ اکبر. رائے خدا عز و جل کا اس نے سفر اختیار کیا اور کافی عرصے تک رہا. ایک دن اس کے ماں باپ کسی باغ میں بیٹھے تھے اور دوسرے کسی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو اپنا بیٹا یاد آ گیا. اللہ اللہ. اب وہ جو باپ تھا نا, اس نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اب تو میں امیر المومنین کے پاس جا کے اپنے بیٹے کو لے کر آؤں گا, بڑا مجھے یاد آ رہا ہے, بہت یاد آ رہا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا دیکھا بھی نہیں ہے اس کو. باپ کی محبت باپ کی ہوتی ہے. جب بندہ باپ بنتا ہے نا, اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ باپ ہوتا کیا ہے نا. تو بہرحال وہ جو والد تھے وہ بزرگ بھی ہو گئے تھے, بڑی عمر کے ہو گئے تھے. وہ چلے امیر المومنین کے دربار میں گئے اور ملاقات کا شرف مانگا. تو امیر المومنین سے ملاقات پہلے ہو جاتی تھی ایزیلی. ہمارے جو امیر المومنین ہوا کرتے تھے وہ یوں اتنا کوئی پروٹوکول اور نہیں ہوتا تھا ان کا. تو امیر المومنین سے ملاقات ہو گئی تو انہیں بتایا کہ حضور میں آیا ہوں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے. کہا اچھا؟ کہا ہاں میرا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے, میری بڑی خدمت کرتا تھا. کہا اچھا کیسے خدمت کرتا تھا؟ آپ بیٹھیے. فاروق اعظم نیچے بیٹھ گئے, انہیں اوپر بٹھا کے اب رودات سننے لگے. بتائیے تو صحیح خدمت کیسے کرتا تھا. ادھر سپاہیوں کو کہہ دیا, کسی کو قاصد کو کہہ دیا کہ ذرا ان کے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ آ جائے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جائے. پوچھا وہ کیسے خدمت کرتا تھا؟ کہا وہ جاتا تھا جہاں پہ اونٹنیاں بندی ہوتی ہیں, وہاں جا کے سب سے بہترین اونٹنی چنتا تھا, پھر اس بہترین اونٹنی کو بہترین چارہ کھلاتا تھا. پھر اس چارے سے جب شام کو دودھ نکلتا وہ بہترین پیالے میں ڈال کر مجھے پلایا کرتا تھا. جب میں وہ پیتا تھا تو مجھے بڑی فرحت محسوس ہوتی تھی, بچے کے لیے دل سے دعا نکلتی تھی. آپ نے فرمایا اچھا. شام تک وہ بچہ آ گیا, آپ نے انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا تھا. جب وہ لڑکا آیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک کام کرو, اب جاؤ جہاں پہ اونٹنیاں وغیرہ بندی ہے نا, وہ آپ بہترین اونٹنی لو اور اسے بہترین چارہ کھلا کے پھر اچھے سے برتن میں اسی طرح جس طرح تم گھر میں دودھ نکالتے تھے اپنے والد کے لیے دودھ نکال کر لاؤ. اللہ اکبر. اب حضرت امیر المومنین کو وہ سین, وہ منظر دیکھنا تھا. اب وہ جو والد تھے ان کی نگاہیں بھی کمزور ہو گئی تھی, کافی بوڑھے ہو گئے تھے. اب وہ بیٹا جو تھا اس نے بڑی محنت سے دودھ نکالا اور اچھی طرح پیالے میں لا کر باپ کے قریب آ کے پیچھے سے پیش کیا. اب وہ سمجھے کسی نے دیا ہے. اب وہ جیسے ہی پینے لگے تو وہی خوشبو اور وہی ادا, میرے بیٹا لگتا ہے آ گیا ہے. امیر المومنین یہ دیکھ رہے تھے. امیر المومنین نے بیٹے کو آگے کیا, باپ کے حوالے کیا اور کہا کہ اب ان کے ساتھ ہی رہنا, اور جب تک انہیں تمہاری ضرورت ہو انہیں چھوڑ کر دوبارہ رائے خدا میں بھی نہیں جانا ہے تم. امیر المومنین نے یوں باپ بیٹے کو ملا دیا. تو بیٹے ایسے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیا پیارا واقعہ سنایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے اسلام. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, گھر پہ ہمیں سحری کرتے ہوئے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ابھی, بلکہ دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے یہ ہے اسلام, اور یہ ہے حسن اسلام, اور یہ ہے اسلام کی مبارک تعلیمات. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. مہروز بھائی, راشد بھائی, ہم نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انجیکشن لگاتے ہیں, گھر میں 3-4 لوگ ہیں, تو اب بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو نیڈل ہے, نیڈل 2 طرح کی ہوتی ہے, بعض جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں, بعض چھوٹی ہوتی ہیں. تو اب اولاد کا یہ ذہن ہے کہ بھئی بڑی نیڈل جو ہے یہ میں استعمال کروں, یہ سوئی زیادہ مجھے چبھ جائے, میرے ماں باپ کو نہ چبھے. یہ بھی ذہن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امیر سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت پایا جا رہا ہے. اب وہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں, وہ بھی یہ باتیں سن کے یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے. ماں باپ بھی یہ سن کر اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے, اور کئی تو بیچارے فرتے جذبات سے جو ہے وہ رو بھی رہے ہوں گے. تو اچھی بات ہے محسوسات کا ہونا بھی, لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, امیر اہل سنت کا دامن کرم تھام لیجئے, اور پورے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی, ماں باپ کا ادب و احترام بھی ملے گا, اور ساتھ میں دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. سلمان بھائی, یہ تو روایات میں والدین اور بالخصوص والد کی فضیلت پر بات ہوئی. فقہائے اسلام نے جب شریعت کے احکامات کو بیان کیا, کتابوں میں تحریر کیا, تو وہاں پر والد کی عظمت کا بھی بیان کیا. آج والد کو کوسنا اور والد کے سامنے زبان چلانا, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دینا,
اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. دین اسلام کا حسن ایسا ہے. تنویر الابصار جو فقہ حنفی کا ایک متن ہے اس میں بڑا پیارا ایک مسئلہ ہے اور غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام کی کتنی اچھی تعلیمات ہیں. یعنی وہی بالخصوص وہ والدین کہ جو دنیاوی علوم سکھانے کے لیے, کیونکہ دنیا کے علوم سیکھے گا تو مال کما کے ہمیں کھلائے گا, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں. دنیاوی علوم حاصل کرنے کی خاطر دین سے روکتے ہیں, دین کے علوم سے روکتے ہیں. حالانکہ دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی ہونا چاہیے, بلکہ دین کے علم کو زیادہ فضیلت دینی چاہیے. تو وہ والدین بھی غور کریں کہ ہم جو علوم سکھا رہے ہیں وہ علوم ہمارے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, وہ ماحول ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے ہمارے بچوں کو, اور جس علم سے روک رہے ہیں وہ ہمارا کتنا ادب سکھا رہا ہے. تنویر الابصار میں یہ مسئلہ ہے کہ یکرہ ان یدعو الرجل اباہ, یکرہ ان یدعو الرجل اباہ, کہ بندے کے لیے یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام لے, اپنے باپ کو نام سے پکارے. علامہ شامی نے رد المحتار میں اس کے تحت لکھا بلکہ اولاد پر لازم کیا ہے, فرمایا بل لا بد من لفظ, بلکہ اولاد پر لازم ہے کہ جب باپ کو خطاب کرے تو ایسے لفظ کا استعمال کرے یفید التعظیم, جو تعظیم کا افادہ کرے, جو تعظیم پر مشتمل ہو. مثال کے طور پر کہے کہ یا سیدی, اے میرے سردار, اے میرے آقا. اور اشفاق بھائی نے جو ماں کی دعا کا ذکر کیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, اور باپ کی دعا کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہاں نہیں کرنا چاہیے. والدہ کی دعا بھی بڑی مقبول اور مستجاب ہے, لیکن والد کی دعا کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. بڑی پیاری روایت ہے, سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں, جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا کون سی ہے؟ دعوت الوالدی, باپ کی دعا, و دعوت المسافری, مسافر کی دعا, و دعوت المظلومی, مظلوم کی دعا. نبی پاک علیہ السلام کی نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی مقبولیت کے جو سلسلہ کرنا مشکل ہو رہا ہیں, تو وہاں ایک بات یہ فرمائی کہ دعا کی قبولیت کے قریب کر دینے والے اعمال میں سے ایک یہ کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. سبحان اللہ. یہ دعا کو قبولیت کے قریب لے آتے ہیں. اور یہ جو والدین کا حق بیان فرمایا رب کریم نے اپنے حق کے ساتھ, تو اس کی ایک نقطہ یہ بیان فرمایا گیا کہ رب کا شکر جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ کے ادا کرے, اور ان نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرے گا تو والدین کا شکر ہو جائے گا. تو دعا کی بات آپ نے کی, اس سے ریلیٹڈ. اور سلمان بھائی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سلسلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, یعنی یوں مشکل ہو رہا ہے کہ جذبات و کیفیات ہیں اللہ کی رحمت سے جو بن رہے ہیں. اشفاق بھائی نے جو توجہ دلائی, اللہ ان پہ رحمت فرمائے. 2 چیزوں پر, ایک یہ کہ بعض اوقات نا اظہار نہیں ہوتا والدین کی طرف سے, والد کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے. بڑی پیاری بات کی کہ واقعتاً اظہار ہونا چاہیے. ہم بس ظاہر کے بندے ہیں, تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اظہار کر دیں, اولاد کو بھی چاہیے کہ اظہار کریں, ایسے اعمال کریں جس سے پتہ چلے کہ اولاد والدین سے محبت کر رہی ہے اور والدین اولاد سے محبت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ والدہ کی, جی آپ کی بات میں وہ بیچ میں کاٹ رہا ہوں, آپ اپنے والد صاحب کی دستبوسی کرتے ہیں؟ کبھی کی ہے. سبحان اللہ. اشفاق بھائی؟ الحمدللہ جب بھی جاتا ہوں, جاتے ہوئے نکلتے ہوئے الحمدللہ بس دستبوسی ہمارے گھر کے بچے کا معمول ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ, یہ کہیں اور سے نہیں ملا. میرے والد صاحب مجھے انگلی پکڑ کے فیضان مدینہ ہفتہ اور اجتماع میں لاتے تھے. مجھے یاد ہے میں اندر آتے ہی سو جاتا تھا ابو کے قدموں میں, کیونکہ ظاہر ہے بہت چھوٹی عمر تھی, شاید 3-4 سال عمر ہوگی, تو میں سو جاتا تھا. مجھے صلاۃ والسلام یاد ہے کہ جب سب کھڑے ہوتے تھے تو مجھے اٹھنا پڑتا تھا. تو مدنی ماحول ملا تو دستبوسی کا الحمدللہ یہ ماحول ہے. میں کیا, میرے بھائی کیا, سارے میرے الحمدللہ اپنے بچے, دستبوسی ہمارے گھر میں الحمدللہ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا نگران شورا, الحمدللہ نگران شورا اپنے والد کے دستبوسی. بالکل ان کے بچوں کا بھی حال ہے, وہ بھی ہاتھ چومتے ہیں. ماشاءاللہ ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے. دیکھا ہے تو آپ کو, تو ہم نے دیکھا ہوئی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. امام صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے. جی حضور. الحمدللہ ہمیں بھی سعادت حاصل ہے, مجھے بھی سعادت حاصل ہے والد صاحب والدین کی. اور میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا, ابھی جو انہوں نے حدیث پاک سنائی مجھے بہت مزہ آیا. ابھی جو انہوں نے حدیث پاک سنائی اور اس کے اندر اس کی شرح بیان فرمائی کہ اس والد صاحب کو پکارنے کے لیے جتنے بھی اچھے سے اچھا لفظ میں نے نیت کی, یہ مجھے بڑا پسند آیا, یا سیدی کہہ کے اپنے والد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ویسے جو ابو کہتے ہیں, ابا جی کہتے ہیں, بابا جان کہتے ہیں, یا سیدی کہہ کے پکارنا سننے والے کو بھی مزہ آئے گا. یہ رائج نہیں ہے, لیکن ابو جی بھی ایک تعظیم کا ہی لفظ ہے نا. یعنی اگر ابو کا نام سلمان صاحب ہے تو سلمان صاحب نہیں کہنا,
ان کو اپنے ابو جی کہیں، بابا جی کہیں، ان کو مطلب نام لے کے نہ پکارے یا مراد. اور جو عربی تعظیم یعنی کبھی کبھی یا سیدی بھی کہتے ہیں، تحقیر کا پہلو نہ ہو. تحقیر کا پہلو نہ ہو. آپ بالکل یا سیدی بھی کہیں، بڑی اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں جی جیسے غصے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت کہتے ہیں او بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، او بھائی. یہ لفظ جو ہے اب جا رہا ہے تحقیر کی طرف، او بھائی، ارے بھائی، اس طرح نہیں، بلکہ ادب والا لفظ، ابو بابا. یہ تعظیم کا مدار ہی عرف پر ہوتا ہے، تو جس زبان میں، جس ماحول میں جو تعظیم کے اور شفقت اور محبت کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے پکارا. لیکن اسد بھائی یا سیدی کہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی کہیں تو ہم بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مولا الکریم کا مبارک انداز ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ اس چھت کے اوپر نہیں چڑھا کرتے تھے جس کے نیچے والد ہوتے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عزر رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں اس چھت پر نہیں چڑھتا جس کے نیچے میرے والد ہوتے ہیں. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی آپ کا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ایسا مبارک انداز تھا کہ والد صاحب جب کسی کام کے لیے بلایا کرتے تو برجستہ حاضر ہو جاتے، اور جس بات کا حکم ارشاد فرماتے والد کا اس قدر ادب، احترام، تعظیم، توقیر ہوا کرتی تھی، اگر بات سمجھ نہ آتی تو ان سے دوبارہ دہرانے کا نہیں کہا کرتے تھے کہ ابا جی آپ نے کیا فرمایا، بلکہ قرب و جوار میں جو بیٹھے ہوا کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ والد صاحب نے کیا فرمایا. یعنی دوبارہ بات دہرانے کی تکلیف بھی نہیں دیا کرتے. حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی آپ کا مبارک انداز یہ تھا، فرماتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو تھے نا، یہ جب بھی صبح میں وضو فرماتے تو گرم پانی سے وضو کیا کرتے تھے. اتفاق ایسا کہ والد اور بیٹا دونوں کو جو ہے وہ ایک حکمران تھا اس نے قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا. اب بیٹے کا ادب احترام، اسلام نے کیسا جو ہے وہ بیٹے کو کتنا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کا حکم دیا ہے، اور یہ بیٹا کتنا فرمانبردار تھا، اپنے والد کے لیے فکر مند ہے کہ ابا جی نے صبح وضو کرنا ہے اور گرم پانی سے کرنا ہے، کیسے کریں گے. وہاں انہوں نے اس سے درخواست کی داروغہ سے کہ بھی پانی گرم کرنے کی کوئی ایسی ترکیب کی جائے. اس نے کہا بھائی آپ لوگ قیدی ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیٹا ساری رات چراغ کے قریب پانی لے کر کھڑا رہا کہ پانی گرم ہو جائے. اگلے دن داروغہ کو پتہ چلا کہ یہ چراغ کے اوپر پانی لے کر کھڑا رہا اور گرم پانی سے اس کے باپ نے وضو کیا ہے. اس نے اس پر بھی پابندی لگا دی. لیکن بیٹا جو تھا وہ اسلام کا ایسا ماننے والا تھا، اس نے کہا اگر اس سے نہیں ہو سکتا. اس نے پانی لیا اور اپنے لحاف کے اندر اپنے سینے سے چمٹا لیا، ساری رات اپنے سینے سے چمٹا کے رکھا. صبح نیم گرم ہو چکا تھا، اس سے اپنے والد دو وظائف بھی بتانے، دو وظائف عرض کروں گا جو ایک دنیا میں فائدہ دے گا، آخرت میں فائدہ دے گا، وہ جب آپ کہیں گے جب عرض کروں گا. اور ایک چیز میں چاہوں گا کہ اس پہ ڈسکس ہمارے سلسلے میں ضرور ہو جائے کچھ مختصر سی، کہ والدہ کی قربانیاں تو بیان ہوتی ہیں، والد کی قربانیوں کا کچھ ذکر ہو جائے کہ وہ کیسے کیسے قربانیاں دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو دل میں محبت و عظمت بیٹھتی ہے. میں نے ایک والد کو دیکھا کیا پوچھا، وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے، کہیں ملاقات ہونی تھی، تو ان سے پوچھا آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں بس میں آیا ہوں، اور فلاں بس کیونکہ وہاں اتارتی ہے، دور اتارتی ہے ذرا، تو پیدل آیا ہوں. تو بالکل قریب میں بھی ایک بس اتارتی تھی، تو میں نے کہا اس میں کیوں نہیں آیا؟ یہ پرانی بات ہے، اس وقت بس کا کرایہ 3 روپے 50 پیسے ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بس میں آتا ہوں نا تو وہ 2 روپے لیتا ہے، وہ 2 روپے لیتا ہے، وہ وہاں اتار دیتا. حالانکہ اتنے غریب نہیں تھے، لیکن وہ 1.5 روپیہ بچایا. اور اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے والدین نے اور والد نے پیسے بچائے ہوں گے. وہ کس لیے کہ میری جو اولاد ہے نا اس کے کام آ جائے گا. اور یہ تو غریب والد کی بات ہے. جو امیر باپ ہوتا ہے، امیر باپ کوئی بھی چیز خریدے، مٹھائی خریدے، فروٹ خریدے، کچھ خریدے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے سلمان بھائی؟ جا کے نا پہلے اپنے بچوں کو کھلائے. سبحان اللہ. میروز بھائی بڑی پیاری بات کہی آپ نے. میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب اسلامی بھائی اس پر اپنی کچھ نہ کچھ رائے ضرور دیں، اس پر اظہار اپنا ضرور کریں. کہ دیکھیں ایک واقعہ ہمارے حافظ صاحب نے ہمیں سنایا ہے. ہم مسلمان ہیں، جیسے جو اولاد ہے وہ اپنے آپ کے لیے غور کرے کہ میرے لیے رول ماڈل کیا ہے، میں کن کو دیکھوں، میں کن کے طریقے اڈاپٹ کروں. جو ہمارے اسلاف رحمہم اللہ الکریم ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلام کے جو ہیرو ہیں، ان کو دیکھیں، یا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ کو تھپڑ مار رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھتے کیوں ہیں؟ مطلب یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں اولاد کے اندر؟ باپ کے سامنے زبان درازی کرنے یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ کوئی سکول والا سکھائے گا؟ وہ سکول والے تو کوئی بھی نہیں بولے، ہم تو نہیں سکھاتے. بھئی کسی ادارے والے نے سکھایا، وہ ادارہ بھی نہیں سکھا رہا.
تو کون سکھا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو سکھا رہا ہے نا, خام خواہ تو نہیں سیکھ گیا نا, کوئی نہ کوئی تو سکھا رہا ہے. یہ جو گھر پہ اپنی اولاد کو جو ڈرامے دکھا رہے ہیں نا, یہ ڈرامے اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے باپ کے سامنے زبان یوں کھولنی ہے, اور بیٹی کو سکھا رہا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے جو تم نے جب زبان چلانی ہے تو یوں چلانی ہے. اشفاق بھی کیا فرمائیں گے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. فلموں میں, ڈراموں میں باقاعدہ ایسے سین کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جن میں اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہے, مار رہی ہے, انہیں جھاڑ رہی ہے, ان کے خلاف پلاننگز کی جا رہی ہیں, بعض اوقات ان کو ان کے مرڈرز تک دکھائے جاتے ہیں, ایک جو کریٹ کیے جاتے ہیں کہ مطلب اولاد نے ان سے تنگ آ کر اس طرح کر دیا. تو بہت ساری وجوہات بعض اوقات اولاد کی نافرمانی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے نا بندہ پھر وہ کرتا ہے, پھر بے باک ہو جاتا ہے. تو اچھی چیزیں دیکھیں, بری چیزیں دیکھنے سے پرہیز کریں. میں ایک ایسے والد کو جانتا ہوں جو اپنے بچے کو مدنی ماحول وغیرہ سے دور رکھتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے اور مطلب انہیں نہیں جانے دیتے تھے. پھر وہ لڑکا اور بڑا ہو گیا, ایک ایج تک پہنچ گیا. ایک دن اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ چشمے پہنتے تھے, کہا کل مجھے میرے بیٹے نے ایسی تھپڑ ماری ہے کہ میرا چشمہ دور جا کے گرا. میں دل میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا کاش مدنی ماحول میں ڈال دیا ہوتا تب اور کچھ کوشش کی ہوتی, آپ تو خود ہی روکتے تھے تو یہ حال نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور مطلب اس طرح کے حوال آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, کبھی جھاڑنے کے, کبھی مارنے کے. ہونا یہ چاہیے جو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں انہیں فالو کریں, فلمیں ڈراموں سے پرہیز کریں. یہاں اشفاق بھائی ایک اور بات میں نے جانی, مہروز بھائی آپ کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ آپ صاحب, میں نے ایک اور بات بھی جو ہے وہ جانی کہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بندر جو ہے نا بہت زیادہ کاپی کرتا ہے. بندر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کاپی کرتا ہے, اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن انسان کے بچے کے لیے یہ بات زیادہ ہے کہ انسان کا بچہ بندر سے بھی زیادہ چیزیں جو ہے وہ کاپی کرتا ہے, ان کو اڈاپٹ کرتا ہے, ان کو لیتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل, اس کے اندر والدین کے لیے ہے کہ وہ جیسا ماحول جو ہے وہ گھر کے اندر کریٹ کریں گے, ظاہر سی بات ہے اولاد ویسی ہی ہوگی. اس طرح کے واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا اور اس نے رسی باندھی ہوئی تھی اپنے باپ کے گلے میں اور اس کو جو ہے نا کوڑوں سے مار رہا تھا. تو فرماتے ہیں علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی کہ ایک شخص نے دیکھا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا باپ ہے. تو اس نے کہا ظالم آدمی تو اس کو مار کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا. اور کہا کہ اس کا باپ اس کے باپ کے ساتھ, یعنی میرا جو دادا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کرتا تھا. تو یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا ادب, احترام, تعظیم, توقیر کرے تو اسے اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کیجئے. یقیناً والدین کی جو خدمات ہوا کرتی ہیں, بالخصوص والد کی جو اپنی اولاد کے لیے اس کی جو سوچ اور فکر ہوا کرتی ہے کہ وہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ والد, ایسے والدین کو ہم جانتے ہیں کہ اپنے لقمے کم کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالتے ہیں, اپنا سکھ چین جو ہے وہ سب کچھ قربان کر کے اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ وفا کریں, اپنے والدین, اور بالخصوص ہم جس دین, جس اسلام سے وابستہ ہیں, اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. خدا کی قسم یہ دین وہ دین ہے کہ اس کے صدقے میں والدین سے جو حسن سلوک کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے, اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ والدین, ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کریں گے, دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے نہ صرف والدین بلکہ جو والدین کے عزیز و اقارب ہیں, جو والدین کے دوست احباب ہیں, والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز یہ تھا کہ سفر کے اندر آپ 2 سواریاں ساتھ رکھا کرتے تھے, ایک دراز گوش ہوا کرتا تھا اور ایک اونٹ پر سواری, گھوڑے پر سواری فرمایا کرتے تھے. جب تھک جاتے تو پھر دراز گوش پر سواری کیا کرتے تھے. ایک بار رستے میں جا رہے تھے, کہیں ایک شخص ملا, ایک ایسا دیہاتی قسم کا آدمی تھا, نوجوان تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اس سے تم فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. آپ نے کیا کیا؟ اپنا دراز گوش جو گدھا تھا, سواری کا جانور, وہ اس کو دے دیا, سر سے امامہ شریف اتارا, خود دوسرا باندھا اور وہ جو امامہ تھا وہ اس کو دیا, فرمایا اس کو تو پہن لے. جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بدو قسم کا آدمی تھا, دیہاتی آدمی تھا, آپ نے سواری کا جانور بھی دے دیا, اس کو امامہ شریف بھی دے دیا, اس کو چھوٹی موٹی چیز دے دیتے چل جاتا. آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے والدین کے
عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ اگر تو حسن سلوک کرے گا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو اچھا سلوک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نور کو مٹا دے گا۔ ارشاد فرماتے میں نے یہ جو شخص ہے یہ میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست کا بیٹا ہے، میں نے اس لیے اس کو سواری بھی پیش کی اور اپنا امامہ بھی پیش کی۔ اسلام ایسا ستھرا دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہروز بھائی کچھ کمنٹ کریں گے؟ راشد بھائی آپ؟ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت منیرہ ایسی ہے کہ والد اور والد سے وابستگان ان کے حقوق تک بیان کرتا ہے، جس طرح عدنان بھائی نے ماشاءاللہ بڑا عظیم الشان واقعہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ذکر فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ سوتیلی ماں جو ہے، ایک تو حقیقی ماں ہے جس سے خون اور نسب کا رشتہ ہے، یا ایک رضائی ماں ہے اس کے بھی حقوق ہیں، ایک سوتیلی ماں ہے یعنی اپنے باپ کی دوسری منکوہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ ذاتی طور پر سوتیلی ماں کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ والد کے نکاح میں ہے، والد کی منکوہہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہ کرے، ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے باپ کو تکلیف ہو، کیونکہ سوتیلی ماں کو اگر وہ ستائے گا، تکلیف دے گا، برا سلوک کرے گا تو اس کے باپ کو اس کا رنج ہوگا، اور باپ کو تکلیف دینا یہ رب تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کو ایذا دینا ہے۔ تو دین اسلام ایسا ہے کہ خون کا رشتہ ہو، رضاعت کا رشتہ ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، جو شخص والد سے منسوب ہو گیا بچے پر لازم ہے کہ اس رشتے اور اس نسبت کا بھی ادب و احترام کرے۔ مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ مہروز بھائی اس بات پر چھوٹا سا کمنٹ کر دیں آپ کہ اگر یہ سارے مدنی پھول جو بیان ہو رہے ہیں یہ ہم سب کے گھر پہ آ جائیں، نافذ ہو جائیں، باپ اپنے بچوں پر شفقت کرے، مار کٹائی ہبڑ دبڑ اچھاڑ پچھاڑ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دستے شفقت رکھے، اور اولاد یوں ادب و احترام کا ایک جسے آپ بولے نا مجسمہ اور مرکب بن جائے، تو کیا فرماتے ہیں کیسا ماحول ہو جائے گا؟ پھر وہ ہوگا جو آپ مغرب کے بعد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مثالی معاشرہ ایک ترتیب پا جائے گا۔ تو ڈنر کرتے ہیں نہیں، مثالی معاشرہ ایک سلسلہ مدنی چینل پہ الحمدللہ رمضان میں چل رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد افطار کے بعد، تو ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ ترکیب پا جائے گا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر ایک ایک گھر میں جو ہے اس طریقے کی روشنی اور نور بکھرے گا تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے پر نور ہو جائے گا اور سنت کی بہاریں ہوں گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو دو باتیں اور آپ کو اجازت ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اجازت ملنے میں کوئی وہ جو ہے پرابلم نہیں ہے، کوئی وہ دور نہیں ہے۔ اور اشفاق بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ افطاری کی پارٹی کرتے ہیں، آپ کو بھی افطاری میں آئے ہمارے ساتھ، دعوت ہے آپ کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ افطاری میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے کہ آپ کس طرح کرتے ہوں گے۔ نہیں، سلمان بھائی کے حوالے سے سحری بھی ٹریبل میں ہے، افطار بھی آپ پاک واقع۔ سلمان بھائی کے حوالے سے میں عرض کروں، سلمان بھائی کی سحری اور افطاری جو چل رہی ہے نا وہ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ رحم و کرم پر ہے، سلسلوں پر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ یہ قبول فرمائے، رمضان کے بعد ہی جم کے افطاری کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ یہاں مدنی گلدستہ ہے بہت پیارا، مدینہ طیبہ کی مبارک ہواؤں فضاؤں سے اور والد کی عظمت پر ہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور مبلغین ہمارے سوئے دسترخوان روانہ ہوں، وقت بھی جہاز ظاہر سی بات ہے اختتام پذیر ہے، اور اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے اشفاق بھائی سے۔ مدنی گلدستہ مختصر سا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی جس کو آپ کہیں دل کو چھو لینے والا واقعہ حدیث پاک سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب اپنا مقدمہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صاحب مال بھی ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں اور میرے پاس بیوی بچے بھی ہیں، میں اہل و عیال والا بھی ہوں، مگر میرا والد جو ہے وہ میرا سب مال لینا چاہتا ہے، تو ہم اور ہمارے بال بچے کیا کھائیں گے، پھر ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعو لیہ، اپنے باپ کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ حضور ذرا پوچھ تو لیجئے میرے بیٹے سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مال کا کرتا کیا ہوں؟ اس کی پھوپیاں ہیں، دوسرے قرابت دار ہیں، ان پر خرچ کرتا ہوں، اپنا اور اپنے بچوں کا کچھ خرچ چلاتا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس والد نے اپنے دل میں کچھ اشعار بنائے ہیں، اس کے دل میں کچھ باتیں ہیں، یا رسول اللہ
ان کو ابھی تک کسی کان نے نہیں سنا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ ان سے کہیے کہ وہ سنائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے باپ سے کہا کہ تم ذرا وہ اشعار تو سناؤ جو تمہارے دل میں ہیں. اللہ اکبر. وہ والد حیران ہو گیا اور کہتا حضور ہمیشہ آپ کے معجزات سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا نور و یقین بڑھاتا رہتا ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. میں آپ کو اس حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں. تو اب اس والد نے اشعار سنائے. مدنی چینل کے ناظرین بڑے دل گرفتہ باتیں ہیں. یعنی اس والد نے جو عربی میں اشعار پڑھے اس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ جب سے تو پیدا ہوا میں نے تیرے لیے غذا فراہم کی اور تیرے باشعور ہونے تک تیرے نان نفقے کا بار یعنی بوجھ اٹھایا. تو برابر میری کمائی سے مستفید ہوتا رہا. میں تیری بیماری کے باعث تیری تکلیف کے باعث رات رات بھر جاگتا رہا. بڑی بے چینی اور بے قراری سے صبح کرتا. میرا جی تیری موت کے اندیشے سے ڈرتا رہا. حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا یہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے اس اشعار ہیں. پیارے آقا جب یہ سنتے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار ہو گئے. میرے آقا اشک بار ہو گئے کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی اس نے خدمت کی. اور نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے والد کا حق اور سچی بات بھی یہی ہے. آج دنیا میں ہم اور آپ ہیں نا ہمارے والدین کی وجہ سے. ہماری شہرت ہماری عزت ہماری دولت واٹ ایور جو کچھ میرے پاس ہے میں ہوتا ہی نہ دنیا میں تو کچھ بھی نہ ہوتا نا. میرے وجود کا سبب ہی میرے ماں باپ ہیں. ہمیں ان کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے ان کا احسان ماننا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کا حق ادا کرنا ہے نا تو حق یوں ادا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں بیٹا انہیں پھر زندہ کر کے دکھا دے. کیونکہ ہمیں تو ماں باپ کی وجہ سے زندگی ملی نا اور یہ ہم کر نہیں سکتے. تو بس ان کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں. آج ہی اپنے والدین کی ایک چوم چکے تو دوبارہ ہاتھ دونوں کے چوم لیجئے اور نہیں چوما بہت دنوں سے تو پھر ہاتھ چومیے. ان سے معافی مانگیے ان کی دل جوئی کیجیے. خاص طور پر ایک کانسیپٹ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ بعض اوقات نہیں کہہ پاتا اپنے بچوں کو کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. ماں ایکسپریس کر دیتی ہے ماں اپنے دل کی بات کر جاتی ہے مگر والد بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں کیونکہ والد ہی تو بچوں کی خیر خواہی اور بچوں کے سارے اخراجات اٹھاتے ہیں. تو اپنے والد کو عزت دیجیے پیار دیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مدینہ منورہ میں ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کا سایہ سلامت رکھے. اگر بیمار ہیں تو رب کریم شفا عطا فرمائے. دنیا سے چلے گئے ہیں تو مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مشورہ دوں آپ کو مدینہ منورہ سے مدنی مشورہ کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے نا ماں یا والد یہ دونوں چلے گئے بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ. جی ہاں بہت تحفے دیے مجھے اور آپ کو ہمارے والدین نے. اب ان کو تحفہ دیجیے. ان کے لیے ایک مسجد بنا دیجیے. مسجد ہو ایک مدرسہ ہو اللہ نے نوازا ہو تو ضرور بنائیے. پورا نہیں بنا سکتے اس میں کچھ حصہ ملائیے. ماں باپ کے نام سے ایصال ثواب کے لیے یہ خرچ کیجیے. قبر میں روزانہ ثواب پہنچتا رہے گا. ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے گی کہ ہمارے بچوں نے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے. اور یہ ہمت کر لیجیے. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیجیے. انشاءاللہ وہ آپ کا تعاون کریں گے مسجد بنانے میں مدرسہ بنانے میں اس کو چلانے میں بھی. کیا معلوم ہم یہ کام کر جائیں ہمارے ماں باپ کی روح ہم سے خوش ہو جائے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پالیں اور انشاءاللہ ان کے اس مقام کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں اللہ کرے گا تو بلا حساب داخلہ نصیب ہوگا. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 19 ماہ رمضان مبارک ہے اور ماشاءاللہ ہم نے ابھی والد صاحب کے حوالے سے اور تھوڑی دیر پہلے بھی والد صاحب کے حوالے سے اپنے مدنی پھول لیے ہیں. والد کو کیسا ہونا چاہیے یہ واقعی ایک اہم ترین اور بڑا کی کوشچن ہے کہ والد کو کیسا ہونا چاہیے باپ کو کیسا ہونا چاہیے. جو ٹاپک ہی والد ہے تو اب اولاد کا باپ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ یا رویہ یا جو اس کے جو میٹرز ہیں ڈیفینیٹ ہم اس کو اس وقت نہیں لیں گے
ہم اگر صرف والد سے بات کریں کہ والد کو کیسا ہونا چاہیے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور بطور والد ہم اگر آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو الحمدللہ بڑی محبت بھری، پیار بھری، شفقت بھری اور نصیحت تو بھری یہ ایک ہمیں یوں سمجھیے کہ ان کی شخصیت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر، ان کی ذات مبارک سے بڑھ کر وہ کون سی ذات ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے مختلف گوشوں کے لیے رہنمائی لے سکیں۔ لہٰذا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک انداز محبت رہا اپنے شہزادوں کے ساتھ، اور ایک غم کی بھی کیفیت رہی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت جو ایک محبت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی آپ کے آنسوؤں کے ذریعے ہوا۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لاتے تو آپ پہلے اپنے شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت اور پیاری ادا آپ کی ہمارے سامنے آئی۔ اسی طرح جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آپ نے وداع کیا ہجرت کے لیے، تو اس وقت بھی آپ نے ان کو جو نصیحتیں کی، تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق کے بے انتہا مدنی پھول ہیں۔ اب چونکہ میں یہ جو مدنی گلدستہ آپ کا جو دیکھ رہے تھے، آپ حاجی عبدالحبیب کے جو مدنی پھول آپ سن رہے تھے، میں اسی دوران آ کر اٹیچ ہوا ہوں، اور ہمارے اسلام بھائی اس وقت سحری کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اب پچھلے کیا کیا انہوں نے آپ کو مدنی پھول ڈیلیور کیے ہیں ڈیفینیٹ اس کا تو میں اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک والد کو جو یہ کمپلین رہتی ہیں، کیونکہ ہمیں کمپلین کی طرف چلتے ہیں کہ اگر والد کو جو یہ کمپلین رہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے، میری اطاعت گزار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کافی ان کے درد رہتا ہے، اور بالکل درد رہتا ہے، اس کے میں انکار نہیں کرتا کہ اولاد اگر بات نہ مانے نا تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اس معاملے میں اولاد کے کمزور پہلو بالکل دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اس کے اندر ویکنیس ہے، کہاں کہاں ہمارے بچوں میں کمزوری ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے، تربیت بھی کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے انداز میں کیا کیا کمی رہی ہے، ہماری پرورش میں۔ یہ دعویٰ جو کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ میں نے تمہاری پرورش پہ کیا کمی چھوڑی ہے، میرا مشورہ ہے یہ دعویٰ نہیں کریں۔ کیوں کرے یہ دعویٰ؟ ہمیں اپنی پرورش کے اوپر غور کرنا ہی رہنا چاہیے، کوئی غور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں نا کہ ہمارے سے کوئی کمی رہ ہی نہیں سکتی۔ میں بھی باپو، آپ میں سے بھی کئی ایسے جو والد ہوں گے سن رہے ہوں گے، کوئی جوان ہوں گے تو کوئی بڑی عمر کے ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری پرورش میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری کمیاں ہماری پرورش میں رہ جاتی ہے، دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی بہت ساری ویکنیس ہماری رہ جاتی ہیں۔ تو ان ویکنیس کو آپ تھوڑا سا غور کریں، تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اور اکیلے میں نہیں کہتا کہ آپ اس کا کوئی اس کا اظہار بھی کریں، لیکن اب اس کو درست کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹے نے اس کو کوئی لیا ہوا ہے اور اس وجہ سے تھوڑا سا وہ راستہ تھوڑا غلط ہو گیا یا ایک نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کو کیسے درست کرنا اس پر آپ غور کرتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ حالات اگر بگڑے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کے غصے میں آ جانے سے یا آپ کے جذباتی ہو جانے سے حالات اچھے ہوں اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ آپ کی حکمت عملی، تدبر، نرمی، پیار، محبت اور بہت ہی زیادہ دینی حوالے سے اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی سمجھ مل جائے نا تو انشاءاللہ کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ مجھے کالز کا کہا جا رہا ہے، آئیے کال سنتے ہیں۔ والدین کی کون سی ایسی باتیں ہیں شرعیت کے مطابق جو سی ماننی چاہیے اور جو سی نہیں ماننی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے معلومات میں ہونا چاہیے۔
وہ باتیں ماں باپ کی جس پر عمل کر کے ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان بنے، وہ بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو تو ہم نے نہیں ماننی. ماں باپ کہتے ہیں داڑھی منڈا تو یہ ایک مٹھی سے گھٹا دو، ہم نے نہیں مانی. داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کو منڈانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گانے بازی سننے کا کہتے ہیں. تو اس طرح جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اور نہ ماننے کا بھی طریقہ نافرمانی نہیں ہوگا کہ ہم اسے لڑ پڑیں اور الجھ پڑیں اور ان کو مطلب کہ برا بھلا کہیں. نہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر ماں باپ کی بات نہیں مان رہے تو پھر نہ ماننے میں نافرمانی کیوں کریں گے؟ تو اس کو بڑے تحمل مزاجی اور نرمی اور بردباری کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، بغیر لڑے، بغیر جھگڑا کیے، بغیر شور مچائے آپ ماں باپ سے مطلب یہ بات نہ ماننے پر کر دیں کہ میں نہیں، یہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. اور میں والدین سے بھی ہاتھ و عرض کر دوں کیوں ایسی بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. نہ کرے ایسی بات. یہی رب کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہے جو اولاد کو آپ کے فرما برداری کا درس دے رہے ہیں کہ ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کا احسان مانو، ان کے آگے اف تک نہ کہو وغیرہ وغیرہ. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سے ایک حدیثیں اس معاملے میں. اور ہم ہماری اطاعت و فرما برداری کا درس دے، ہماری فرما برداری اور ہماری اطاعت کی ترغیب اور ابھارے اللہ اور اس کے رسول کہ ان کی بات مانو. اور ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کریں، یہ تو بالکل کسی بھی طرح سے یہ مناسب نہیں. میں نے تو کافی شاید اس پہ آپ کو عرض کر دیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. احمد شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں جو اپنے والدوں کو اولڈ ہاؤسوں میں چھوڑ کے آتے ہیں اور پوچھتے تک نہیں ہیں. دیکھیں اس پر ہم نے مدنی چینل پر اور سلسلے بھی کیے ہیں ہم نے، اور ہمارے اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس بھی گئے ہیں. اولڈ ایج ہاؤس بھی اس کو کہتے ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی اس پر کافی بیان کیا ہے اور ہم آئے دین اس پر بیان کرتے بھی ہیں. اور لیکن چونکہ جب آپ نے ایک بار پھر سوال کیا ہے، اب دیکھیں اس سے اولڈ ایج ہاؤس یا اولڈ ہاؤس میں ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا تھا. تو میں ان کو کیا عرض کروں، ان کی یہ سری بے مروتی ہے کہ کیا جب آپ مستیاں کرتے تھے یا آپ گھر میں اچھے انداز سے نہیں رہتے تھے یا آپ کی طرف سے جو آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی رہی تو کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس طرح کے کوئی ہاؤس میں داخل کروا دیا کہ نہیں یار ہم نہیں سنبھال سکتے ہمارے بچوں کو؟ بلکہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی بیماریاں لے کر بیچارہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر حالانکہ کوئی کنفرمیشن نہیں دے رہے ہوتے لیکن ماں باپ ہزار قربانیاں دے کر یا حتیٰ کہ قرضے لے کر بھی اپنے بچوں کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، محنت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنی وہ اچھا ان کو یہ کنفرم بھی ہو جاتا ہے نا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ مطلب کہ وہ دائمی مرض لے کر آیا ہے اور مطلب یہ ایک بڑا مطلب کہ ایک لمبا چوڑا مرض ہے، یہ تو اس پہ تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ کبھی کسی کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بیٹے کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے. نہ ماں باپ کب دعا کرتے ہیں اولاد کے انتہا؟ ہاں جب اولاد اتنی ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، جینا مشکل کر دیتی ہے تو ماں باپ ایک درد بھرے دل سے ان کے نکلتے کہ کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو مر جاتا. تو یہ بھی بات ہم کو کرنی نہیں چاہیے البتہ. تو کب ماں باپ اپنے اولاد کے لیے یہ سب کرتے ہیں؟ ماں باپ تو کہتے ہیں کہ خود کو بیچ کر اولاد کو پال رہے ہوتے ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ماں باپ تو وہ چراغ ہیں جو خود جلتے ہیں اور اپنی اولاد کو روشنی دے رہے ہوتے ہیں. یہ نالائق اولاد ہے جو یہ جنت کے دروازوں کی خدمت کر کے ان سے جنت حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ان کی خدمت سے دور کر کے ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں.
ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں گا، اگر وہ اولاد مجھے سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے دنیا میں کہیں بھی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، مجھے کسی نے نمائندہ بنایا تو ہے نہیں، ایسے ہی چل پڑا ہوں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر انہوں نے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں لے آئیے۔ آپ کہیں گے یار تم ہماری سنی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو کتنا تنگ کرتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ شاید ان میں ایسی پرسنٹیج بھی ہو کہ جن کا آپ کا گھر میں رکھنا مشکل ہے، کچھ اور انتظام کر لیں، لیکن وہاں تو نانا ڈالیں۔ کیا مطلب میں تو نہیں کہتا کہ کوئی بہت بدسلوکی ہوتی ہو، کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اولاد تو نہیں ہے نا۔ اب عید کے موقع پر کیا ماں باپ اولڈ ہاؤس میں بیٹھ کر اولاد کی راہ تکیں گے؟ یار یہ ماں باپ آپ کے بغیر کبھی عید نہیں کرتے تھے۔ میں تو ان کو بھی جانتا ہوں جو اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فرض حج تو ادا کر لیا، لیکن نفلی حج کے لیے نہیں جاتے کہ ہمارے بچے چھوٹے، نفلی عمروں کے لیے نہیں جاتے کہ ہمارے بچے چھوٹے، ان کو سنبھالے گا کون؟ مکہ اور مدینہ دیکھنے نہیں جاتا۔ اپنی زندگی کے کتنے پلان، اپنی زندگی کے کتنے پروجیکٹس، اپنی زندگی کے کتنے منصوبے وہ پینڈنگ کر دیتے ہیں اولاد کے لیے۔ اور یہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو لے آئیں، ان سے بات چیت کریں، کچھ بیچ کے راستہ نکالیں، وہ وہاں سے لے آئیں پلیز۔ ہو سکے تو اس بار کی عید اپنے ماں باپ کے ساتھ کیجیے۔ جن کے گھر رہ کر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جن کے گھر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے نا، اب یہ سلمان بھائی نے ادھر سے آواز لگائی، جن کے گھر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کو اپنے ماں باپ کے اس سے سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ ابھی بھی ان سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہے۔ ایسا نہیں، بالکل اولڈ ہاؤس کی کسی بھی طور پر ہمارے یہاں پذیرا ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو بالکل اس بات کی طرف مدنی التجا کریں گے کہ وہ لے آئیں۔ کال چلائیے۔ محمد اقبال اتاری ڈگری سے عرض کر رہا ہوں۔ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کو قدر ہوتی ہے۔ میں چھوٹا تھا 6 سال کا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ باپ جو ہے وہ ڈھال ہے، باپ جو ہے وہ سایہ ہے، دنیا کی چیل کموں سے بچانے والی طاقت باپ ہے۔ باپ بہت بڑی عظمت ہے، باپ کی بہت بڑی شان ہے۔ جس کا نہیں ہے اس کو قدر ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سب کچھ سکھاتا ہے۔ اگر لوگ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں آ جائیں، مدنی چینل کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ باپ کی خدمت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ باپ کی قدر عموماً باپ کے جانے کے بعد ہوتی ہے، لیکن کیا کرے جب باپ کو قدر جانے کے بعد ہوئی، تو اب جن کو آج قدر ہو رہی ہے کہ میرے والد صاحب چلے گئے، کیا ان سے ہمیں عبرت نہیں لینی چاہیے؟ ان سے ہمیں سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والد صاحب کی قدر ان کی حیاتی میں کریں؟ دیکھیں، آپ بنانے کی کوشش کریں، تھوڑے دنوں تک ہو سکتا ہے تھوڑی کھینچنے کی کیفیت رہے، آپ آگے بڑھیں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایسے رجسٹ آئے، آپ تھوڑی خدمت کریں، ان کا تھوڑا مان لیں، اس طرح کا کوئی آپ چند دنوں تک آپ ایٹیٹیوڈ دکھائیں، اپنا رویہ دکھائیں، انشاءاللہ والد صاحب کا دل آٹومیٹکلی آپ کی طرف مائل ہوگا، شفقت آئے گی، محبت آئے گی، پیار آئے گا۔ بعض اوقات اتنی تکلیف دے چکے ہوتے ہیں والد صاحب کو کہ زخم بھرنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور میں والد یا والدین دونوں کو عرض کر چکا ہوں کہ اپنے مزاج میں مہربانی کر کے شفقت پیدا کریں۔ دور نازک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے پہلے اولڈ ہاؤس کہاں تھے، پہلے اس طرح ماں باپ کے لیے کہاں مطلب کہ اتنی چیزیں ہوتی تھیں، نہیں ایسا دور، مطلب اب وہ چیز نہیں ہے، نہیں اولاد سنتی، یہ ایڈمٹ کر لیں آپ، نہیں اولاد سنتی، شادی ہو گئی ہے، مائنڈ بنا لیں کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ ڈیفینیٹلی ہم نے خود ہی تقسیم کیا نا کہ ٹھیک ہے بیٹا اب تمہاری بیوی آ گئی، اب اس کا کرو، تو وہ ڈیفینیٹلی تقسیم ہوگا۔ اس کو کیوں اتنا ہارڈلی لیتے ہیں، دل پر لیتے ہیں، سیریس لیتے ہیں؟ تو وہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا نا۔ ایک تیسرا آدمی، ایک تیسرا فرد اس کی زندگی میں آیا ہے، تو ایک تقسیم ہوگی، ٹائمنگ کی، توجہ کی تقسیم ہوگی، تو اب اس کو تھوڑا سا جینے دیں۔ کوئی بہت بڑی میجر بات ہو تو بھی محبت اور پیار اور نرمی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھائیں، لڑے نہیں، ان کا گھر بھی نہ ٹوٹنے دیں، نہ اولاد کو ٹوٹنے دیں۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
آپ تھوڑا دل بھرا رکھے، بیٹے کو تھوڑا سا ہاتھ دے، وہ آپ کی محبت میں آئے گا، وہ آپ کی محبت میں آئے گا کہ میرے ماں باپ کتنے عظیم ہیں، میرے ماں باپ کتنے شفیق ہیں، میرے ماں باپ کو میرے گھر گھرستی کی اور میری فیملی کی کتنی فکر ہے۔ یہ میں آپ کو بہت مکتب کے جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ بہت میں اپنے منہ سے کیا بولوں کہ قیمتی ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمت پیدا کریں اور دل بڑا رکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا اچھا برتاؤ کریں۔ شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ اور زیادہ محبت و پیار کے ساتھ رہیں، اور ان کے اس بچے کی جو فیملی، جو آپ کی بہو ہے، آپ کا جو پوتا ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی تو محبت تو کرے گا نا۔ محبت نہیں کرے گا تو اس کی نسلیں کہاں سے چلیں گی، اس کا گھر کیسے چلے گا۔ اور اولاد کو چاہیے کہ وہ بیلنس رکھے، ماں باپ کے لیے بھی شفقت اور محبت اور پیار بھرا انداز رکھے، اور بچوں کی امی کے لیے، بیوی کے لیے بھی پیار محبت بھرا شفقت بھرا انداز رکھے، بیلنس رکھے، کسی ایک کے معاملے میں یہ حق تلفی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کال چلائیں۔ میں محمد رضا طالب باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جن کے ماں باپ لوٹ کے انتقال کر گئے، وہ لوگ اب کیا کریں؟ ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ان کے لیے باکثرت دعا استغفار کرتے رہے، باکثرت استغفار کرتے رہے، 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ نماز میں التحیات میں بھی جب ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں تو وہ ربنا اغفر لی ولی والدی والی دعا بھی کرتے رہیں۔ اعلان سن لیں۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور میرے سنت کی بھی آئیے تھوڑی دیر زیارت کرتے ہیں۔ صلی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی۔ وہاں پر دعا ہو رہی ہے، کھانا سحری سے عاشقان رسول فارغ ہو چکے ہیں۔ باب المدینہ میں بھی الحمدللہ وقت تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے۔ اسلام بھائی ہاتھ بھی روکیں۔ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بکثرت استغفار کریں اور رشتہ داروں کے حسن سلوک کریں، بخصوص والد صاحب کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اور والدین کے لیے کچھ ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس مال و اسباب زیادہ نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی سے کوئی ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے مقتۃ المدینہ کے رسالے تقسیم کر دیا کریں۔ یہی نیت کر لیں کہ میں ہر مہینے 112 روپے کے مقتۃ المدینہ کے رسالے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کروں گا۔ 112 روپے کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، اگر آپ کا ذہن بنے مدنی ذہن تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ تحصیل اکبر سے بول رہا ہوں۔ آج کا موضوع بڑا ہی زبردست ہے، اس کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اولاد، لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل ہی جاہل اور غافل ہیں، ان کی تعظیم تکریم اور فرمانبرداری خدمت گزاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ وہ اتنے بڑے بدبخت اور نالائق ہیں کہ ماں باپ کو اپنے قول فعل سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، بلکہ قتل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر قہر و قہار و غضب و جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ ہاں، واقعی جو اولاد اپنے ماں باپ کو قول و فعل کے ذریعے تکلیف پہنچاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے جواب دے گی، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ میری تو مدنی التجا ہے، ہر وہ اولاد جو اس وقت مجھے سن رہی ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، آپ مانیں یا نہ مانیں، میری یہ عرض قبول فرما لیں، ماں باپ سے ایک بار معافی مانگ لیں۔ ابھی بھی بیٹھے ہوئے اگر آپ کے والدین کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا معاف کر، کبھی کوئی سی غلطی یا غلطی تو دوہرا دیجئے کہ وہ جو دن ہوا تھا نا معاف کر دیجئے، یا یوں ہی جنرل معافی مانگ لیں کہ میرے آپ مجھ سے ہمیشہ راضی رہنا، اور آج تک میری جو آپ کی میں نے اختلاف یہ کی ہے مجھے معاف کر دیں۔ دنیا اور آخرت اتنی بہتر ہو جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔
اور ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کو راضی رکھیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، انہیں معاف کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں، خوب بہاریں نصیب ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور والدین کو بھی اللہ توفیق دے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک رکھیں، نرمی، پیار، شفقت و محبت. اور جہاں جہاں شریعت نے جس انداز سے سختی کرنے کی اجازت دی ہے کہ ان کو راہ راست پہ لانا ہے، نیک بنانا ہے، اس کا راستہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر. چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف.